اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل جہاں پر اینڈ کیا تھا وہ اس بات پر تھا کہ ہم نے آدھی آیت چھوڑی تھی، آیت نمبر 50 کو ہم نے ادھوری اس لیے چھوڑی کہ اور بھی بہت سے ایک انسان کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں اور ہم اس کو اپنے آپ سے میچ کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے ایک چیز تو یہ اپنے لیے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف کو دور کر دیں تو ہم نے اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا، ہم نے ٹوٹل اللہ کو کریڈٹ دینا ہے، ہم نے ٹوٹل اللہ کی حمد و تعریف کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس اوقات کا ہی نہیں سمجھنا کہ جو اللہ نے ہمیں دیا یہ بس اسی ہی کا فضل تھا، نہیں تو میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ چیز ہم کو جو دکھ رہی تھی۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہم نے دیکھا کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، یہ تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ چلے بھائی ہم یہ بالکل ایک دم سے بلنٹ ہو کر نہیں کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن ہمارے اندر کچھ ڈفرینٹ سٹائل اس کا اس طرح سے ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن اگر ہم میں سے کچھ لوگ جانتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں اس پر بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم بے شک مانتے تو ہیں کہ بے شک قیامت آئے گی، لیکن ہماری حرکتیں ایسی ہیں نہیں کہ یقین کی کیفیت میں ہم ہوں۔ ہمارے دل میں آتا ہے، یہ میں ایک ایسے ہی وعدہ میں اپنے لیے سمجھے بات کر رہی ہوں کہ آپ کا عقیدہ بہت بہتر ہوگا۔ ہم جو کوئی چیز کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ کیا اب اللہ ایک ایک چیز کو پکڑنے بیٹھیں گے، کیا اللہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، کیا مجھ سے اتنے بڑے بڑے کرمنلز اور اتنے بڑے بڑے گناہگار نہیں بیٹھے، تو کم از کم میں تو یہ گناہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم نے دیکھا تھا، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک انسان کی سائیکالوجی بتائی جا رہی تھی، آیت نمبر 50 سورہ حامیم سجدہ، کہ جب ہم چکھاتے ہیں اس کو ہماری رحمت تکلیف کے بعد، تو کہتا ہے یہ تو تھا ہی میرے مقدر کا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا۔ یہ چیز ہمیں تھوڑی سی کھٹکی تھی کہ ایک دم سے اللہ کے شکر ادا کرنے کے بجائے میں کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو تھا ہی میرا حصہ۔ اور اس کے بعد جو ہم نے سیکنڈ پوائنٹ پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا حساب کتاب لیں گے۔ اس کو بھی ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، یعنی اب اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو گننے نہیں بیٹھیں گے یا پتہ نہیں اٹھتے بھی ہیں یا نہیں۔ نمبر 3 وَلَئِن رُجِعْتُ، دیکھ لیجئے کہ ہم سے بہت ملتا جلتا انسان ہے کہ اچھا اگر اٹھا بھی، اچھا اگر میں لوٹایا بھی گیا، اِلیٰ ربی، میرے رب کی طرف اگر مجھے لوٹایا بھی گیا، تو کہتا ہے کہ اِنَّ لِی عِندَهُ لَلْحُسْنَى، بے شک میرے لیے اس اللہ کے بھی پاس بہت نیکیاں اور بہت ہی اچھائیاں مجھے ملیں گی۔ اس میں تھوڑا سا یہ سمجھانا چاہتی ہوں، دیکھیں یہ پوائنٹ مجھے سمجھانا تھا، اس لیے میں نے کل آیت کو کمپلیٹ نہیں کیا کہ یہ ہمارے اندر جو ایک بات چلتی ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کرو، اللہ سے جیسے گمان کرو گے اللہ ویسے ہی ہے۔ سورہ کہف میں بھی یہی بات آئی کہ باغ والے نے غلطی کی، باغ والے نے اسی شخص کی طرح اترایا کہ میرا ہی تو ہے اور میری محنت ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ اسے ختم کریں گے، اور اگر مجھے اٹھایا بھی گیا تو میرے لیے بہترین انجام ہے۔ دیکھیں ادھر بھی یہی تھی بات، یہاں بھی یہی ہے بات کہ اگر وَلَئِن اور البتہ اگر رُجِعْتُ، لوٹایا بھی گیا میں، اِلیٰ ربی، میرے رب کی طرف، اِنَّ لِی عِندَهُ لَلْحُسْنَى، میرے لیے اس اللہ کے پاس حسین عمل ہی ہوں گے، اچھائیاں ہی ہوں گی، خیر ہی ہوگا۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی اللہ سے جیسے گمان کرو اللہ ویسے، لیکن پھر دوسری طرف ہمیں قرآن سے یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن میں جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے رول ماڈل ہمیں بتایا کہ دیکھو تم اس طرح سے، دیکھیں ایک اچھے رول ماڈل ہیں، ایک برے ماڈلز ہیں، تو جو برے ماڈل میں وہ یہی بات آ رہی ہے کہ اس کو خوش فہمی تھی، اور اس کی خوش فہمی پر اللہ پورے نہیں اترنے والے،
جو اللہ سے خوش فہمی رکھتا ہے، اللہ کے لیے کہتا ہے کہ اگر میں لوٹایا بھی گیا تو اول تو تم نے اگر کیوں کہا؟ تمہارے پاس ایمان کی کیا ایسی کمی ہے؟ جس کو اللہ تو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ اگر میں لوٹایا بھی گیا۔ نمبر 2 کہ تمہیں کوئی خوف خدا نہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ اگر اٹھایا بھی گیا تو وہاں بھی اچھا ہی ہوگا سب۔ تو بقول ہمارے والوں کے کہ بھائی اچھا گمان کرو تو اللہ اس کے اچھے گمان کے ساتھ ہیں، تو قرآن اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، بلکہ ادھر ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں ڈرنا ہی چاہیے کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو یہ بے وقوفی ہے کہ میں اپنے دل کو تسلی دے دوں۔ دیکھیں یہ ایکچولی یہ باتیں ہمارے دل کو تسلی دیتی ہیں، اور اسپیشلی تسلی اور بڑھ جاتی ہے جب کوئی دیندار ہم سے پیار کرنے والا ہمیں کہتا ہے نہیں تم بہت اچھی ہو، اور اب ایسا ویسا گناہ نہیں ہوتا، اللہ تو جانتے ہیں تم دل کی بہت اچھی ہو، تم کام اتنے اچھے کرتے ہو، جو بھی میل فیمیل والا حال ہے، نہیں تم بہت اچھے ہو، اور ایسے اللہ تھوڑی پکڑیں گے۔ تو بھی ہمیں بتانی کیوں تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں سامنے والا بھی تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے نا کہ میں بہت اچھی ہوں، سامنے والا بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے کیا فکر، اتنے بچے حافظ قرآن ہیں، روز ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمیں اللہ تھوڑی پکڑنے والا ہے۔ یعنی 1-2 کی بھی تسلی ہمیں بہت تسلی دے جاتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں اور آپ بے وقوفوں میں سے نہ ہوں، جو غلط ہے اس کا انجام غلط ہوگا، اور یہ کسی کی ہاں میں ہاں ہم پر کام نہیں آئے گی، کسی کی سمپتی سے۔ اللہ نے ہمیں کوئی سمپتی، کوئی ہمیں مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے، تو اس لیے جو غلط ہے اسے غلط سمجھنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کو کل ضرور اچھا سا ڈسکس کریں گے کہ یہ سب ہماری ہی کہانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ہی تو ذکر موجود ہے، تو اس لیے غور کیجئے گا کہ ایک تو قیامت پر یہ کہنا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا، پھر کہنا کہ اگر قیامت قائم بھی ہوئی تو میں اچھا انسان ہوں، میرے لیے اچھا ہی ہوگا، یا ہم کہیں کہ بھائی جی ہمارے نبی ہم کو بچا لیں گے، جو بھی ہے۔ ان لی عندہ الحسنی، اللہ نے دیکھے اس کا آنسر کیا دیا۔ اگر اللہ کہتے نا کہ اے میرے بندہ تو مجھ سے اچھا گمان کر رہا ہے، میں بھی تیرے گمان پر پورا اتروں گا، تو ہم کہتے کہ جی قرآن میں بھی اس کا آنسر آ گیا کہ بندہ جو گمان کرتا ہے اللہ سے، اللہ بھی اس کے گمان پر پورا اترتے ہیں۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیں بتا رہے ہیں، یہ تو جس نے کہا، اگزامپل دی اللہ نے یا کوئی اسپیسیفک XYZ نے یہ بات کہی ہے، اللہ کا آنسر ہمارے لیے پروڈکٹیو ہے کہ واٹ از دا آنسر؟ آنسر آیا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ، البتہ ہم بھی ضرور اس کو بتائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ہر ان لوگوں کو ہم بھی خبر دیں گے جنہوں نے کفر کر یہ باتیں کی ہیں، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیا ہے تو ہم بھی انہیں بتائیں گے۔ اور آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت آیت نمبر 50، اور ہم نے 46 کا اینڈ یہی کیا تھا کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے، جو برے عمل کرے گا اس کے لیے برائی ہے۔ تو اگر تم برا کرتے ہو، تم اللہ کے احسان میں اللہ کو کریڈٹ نہیں دیتے ہو، تم اس کو اپنا حق سمجھتے ہو، جب اللہ تمہاری غلطی کے باوجود تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو تب بھی تم اس کو اپنا حق سمجھتے ہو، تم اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہو، تم اپنے آپ میں یونس علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو ظالم کنسیڈر نہیں کرتے ہو، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کفر کرو گے، آج تو میں نے تمہیں دنیا میں نواز دیا، لیکن تم یاد رکھنا کہ قیامت کے دن تمہارے کفر کا جو بدلہ ہے وہ تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور وہ کیا ہوگی، وہ کیا خبر ہوگی، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ذائقہ چکھائیں گے ضرور بضرور ان کو، ایسے لوگوں کو جو اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتے ہیں، جو غلطی کے بعد اچھے حالات آ جائیں تو اور اکڑتے ہیں، جو اپنی غلطی پر اپنے دل کو راضی کر کے اور اپنے دل میں تسلی لیتے ہیں، نہ کہ اپنے اللہ کے آگے تھوڑے جھک جائیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو مجھے اچھا سمجھ رہی ہے لیکن رب تعالیٰ میرے اندر یہ برائیاں ہیں، آپ کی رحمت سے بس عیب کو ڈھانپے رکھیے گا،
اور مجھے میری اصلاح کر دیجئے، مجھ میں، میرے بچوں میں میری اصلاح کر دیجئے، میں اتنا اچھا ہوں نہیں جتنا لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، اللہ میں بہت شرمندہ ہوں اور یہ بات صرف آپ جانتے ہیں۔ تو اس لیے آپ غور کیجئے گا کہ یہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایک انسان جس کے کرتوت برے ہیں پھر بھی میں اس کو اپنے پاس سے رحمت دیتا ہوں تو وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، پھر اتنا اوور ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، اور اگر اٹھوں گا بھی تو بھی میرے لیے ہمیشہ اچھا ہی ہوا ہے تو وہاں بھی اچھا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھ کہ اگر کفر کر کے مرے گا تو برائی تجھے قیامت کے دن حتمی فیصلے کی صورت میں ضرور ملے گی، جو کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ذائقہ چکھاؤں گا ان کو غلیظ عذاب میں سے۔ تو بس دیکھیں بات ادھر سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، ہم جہاں غلطی کر رہے ہیں وہاں ہم جھک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کچھ کوالٹی اکثر ڈسکس کی ہیں، اور اس جنتیوں کی کوالٹی میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ اڑتے نہیں ہیں، جو گناہ کرتے ہیں اس پر اڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، اللہ نے ان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کیا ہے کہ what is wrong and what is right۔ تو اس لیے جب آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے اندر بلٹ ان کیا ہے یہ فیلنگ، یہ ریالٹی آپ جان سکتے ہو، تو پھر آپ اور میں ایکٹنگ کریں، وہ اللہ کو بالکل سخت ناپسند ہے کہ ہم ایکٹنگ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو ہم نے دیکھی کہ ہم کیا بات کر رہے تھے کہ یہ جو عذاب غلیظ ہے یہ ہمیں کیوں ملے گا کہ ہم کسی بھی صورت اڑے نہ، ایکٹنگ نہ کریں۔ ہاں جی، ہم آپ کو ایک اور بہت پیارا پوائنٹ یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جو ایک صفت بیان کی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں بھی ڈرنے والے تھے، کیونکہ دیکھیں گھر میں ہی تو ایک انسان ہوتا ہے جو اپنے گالیاں، اپنی بدتمیزیاں، اپنا دوسروں پہ ہنسنا، کسی کی بربادی کا سن کر ایک مسکراہٹ آ جانا، اور بس یہ گھر میں ہم جو غلاظت کر سکتے ہیں نا وہ ہم اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے کمرے میں اپنے پیار کرنے والوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا اس کے ساتھ، تھی بھی تو بہت تیز، بہت ہی خراب عورت تھی، اس کا تو یہی انجام ہونا تھا، اور یہ شخص بھی بہت واہیات تھا، اور ہم اکثر گالیاں بھی بک کر باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ گھر وہ جگہ ہے جہاں ہم کھل کر بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری باتیں تھوڑی کریں گے، ہمارا شوہر ہماری باتیں تھوڑی کرے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ فرماتے ہیں جنتی کی جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں بھی وہ بات نہیں کرتا تھا جو غیبت ہو، جو کسی پر طنز ہو، جو کسی پہ ٹونٹ ہو، جو کسی کے لیے گالیاں ہو، وہ گھر میں بھی ایسے ہی اللہ سے ڈرتا تھا۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے اندر بچپن سے یہ عادت آ گئی تھی کہ جو میں نے بھی درست کرنے کی اپنے بچوں کے لیے کوشش کی کہ ہم گھر میں تو تڑاک سے بات کرتے تھے، میں نہیں دے رہی ہوں، تم جاؤ یہاں سے، تو، اور ماسی نوکروں سے تو ہم تو ہی کر کے کہ اماں جاؤ یہاں سے، وہ بچے بھی بولتے ہیں جاؤ، اور اگر خالہ آئے تو آپ۔ تو یہ ہمارا جو ایک ہی عمر کی خالہ اور ایک ہی عمر کی ہماری گھر کی کام والی، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سٹائل، میرے چپل کہاں ہیں، مجھے نہیں دکھ رہے ہیں، اماں جھک کے دیکھ لو، یہ ایک سٹائل تھا، میں نہیں جھک رہی ہوں، یہ ہمارا ایک سٹائل تھا۔ پھر ہم جب کسی مہمان کے سامنے آتے تھے، جی بیٹا، ہاں بیٹا، بیٹا آئیے، بیٹا کھائیے، بیٹا لائیے، ایسے کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے بہت ہی محسوس کیا کہ یہاں تو ہم بہت ہی دوگلے، اور اپنے آپ میں اب ہمیں شرم آ رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم کسی کے سامنے کتنی دھیمے لہجے میں، کتنی تمیز سے بات کرتے ہیں، اور گھر میں تو ہمارا چیخو پکار ہوتا ہے، تو تڑاک ہوتا ہے، آپ جناب بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے آہستہ 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 کوشش کی کہ نہیں، جو ہم مہمانوں کے سامنے ہیں اب ہم نے گھر میں بھی یہی عادت بنانی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے ہم جیسے لوگ گھر میں جب آپ بیٹا آئیے کھائیے، بیٹا سو جائیے، ہمارے اپنے والے بھی ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ جی کون معتبر آ گئی ہیں کہ سو جائیے، کھا لیجئے، بیٹھ جائیے، کیونکہ ہم جیسے لوگ تو تڑاک والے لوگ تھے، تو عادت ہو گئی، اب کچھ سالوں میں تھوڑی سی عادت ہو گئی۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنی عادتیں بنانی ہے، یہ سوچ کر کہ وہ اپنے گھر میں بھی غیبت نہیں کرے گا، وہ اپنے جن کو برا سمجھتا ہے اپنے والوں میں
ان پر برائی جب آتی ہے تو ہنس کے نہیں بتائے گا، بالکل ہنس کے نہیں بتائے گا. ایون ہم نے یہاں تک کریکشن کرنے کی کوشش کی کہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا تھا، ہم کہتے تھے آئے ہائے شکر ہے ابھی ہی میرا شوہر وہاں سے گزرا تھا، اللہ کا شکر کہ یہ ابھی ہی گزرے تھے. اب ہم نے ادھر بھی بریک لگا دی کہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ اتنے لوگوں کے ٹکڑے اڑ گئے، کتنوں کے بچے مر گئے، کتنوں کے شوہروں کا اتا پتا نہیں، اور ہمیں شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم کہہ رہے شکر ہے کہ میرا میاں بھی وہیں سے گزرا تھا اور وہ بچ گیا. ہمیں اس وقت چپ ہو جانا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے اللہ سب کی مدد فرما دیجئے، اللہ سب کا کیا حال ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائیے، پوری زندگی کے لیے کتنے لوگ معذور ہو گئے ہوں گے. ہمیں وہ چیز نہیں فوکس کرنی کہ ہائے میرے بچے کی وین تو ابھی وہیں سے گزری تھی، شکر ہے وہ بچ گیا. یہ ایلیمنٹ ہم جب ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ہماری عادت ہوگی کہ ہم دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھیں گے، ہم دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں گے. ہمیں جو شخصیت اپنے خاندانوں کی بری بھی لگتی ہے، ہم ان کا برا سن کر بھی ایک ذرا سی اسمائل نہیں آئے گی ہم پر، ہمارا دل اداس ہوگا، ہمارا چہرہ اترا ہوا ہوگا، ہم اس کے لیے بھی اچھا فیل کریں گے، ہم اس کو بھی دعا دیں گے. آپ یقین ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ گھر میں اتنے بڑے منافق ہیں، اتنے بڑے منافق ہیں کہ ہم کون سے دوسرے منافقوں کی بات کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے. تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر میں اور آپ اگر یہاں پر اپنی اصلاح نہیں کر رہے اور ہم قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں روز، کیونکہ کئی جگہ ہمیں جو سمجھ آ رہا ہے کہ ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہو ہی نہیں رہی ہے قرآن سے، ہمارے کیریکٹر بلڈنگ ہو ہی نہیں رہی ہے قرآن سے، اور ہم قرآن پہ قرآن ختم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں میں 30 ایئرس سے اس کام میں لگی ہوئی ہوں، میں 32 ایئرس سے اس کام میں لگی ہوئی ہوں. تو بس اللہ کرے کہ ہمارے گھر والوں کو ہم سے شکایت نہ ہو، اور ہمارے قریبی لوگوں کو ہم سے شکایت نہ ہو، دور والوں کے لیے بھی ہم اچھا سوچیں. بس ہم ایک مکار انسان نہ ہوں کہ ہم گھر میں کچھ اور اندر کچھ اور باہر کچھ اور. پروردگار ہم سب کو اپنے گھر میں ڈرنے والا بنا دے. اس کا معنی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنتیوں کی کنورزیشن بتائی کہ وہ اپنے گھر میں بھی بالکل ایسا محسوس کرتے تھے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور جن کی میں بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں ان کی میں منہ پر نہیں کر سکتا، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کیوں کروں. بس یہ دو چیزیں اگر جو میں نے بھی یہی اسی طرح اٹھی ہوں کہ اللہ ایک تو مجھے سن رہے، کسی کو سن رہے ہو نہیں ہو، ویسے تو ایمان ہے سب کو سن رہے ہیں، لیکن اللہ مجھے زیادہ دیکھ رہے ہیں، مجھ پر پوری طرح سے اللہ متوجہ ہیں. ایک یہ فیلنگ ہو، اور ایک دوسری یہ فیلنگ ہو کہ جس کی میں بات منہ پہ نہیں کر سکتی، جس کے لیے میں اسمائلنگ فیس منہ پہ نہیں دے سکتی، تو بس میں نے اس کی پیچھے سے بھی برائی نہیں کرنی ہے. بالکل میں نے ایگزیکٹلی یہی سوچنا ہے. تو اللہ نے چاہا تو آپ کا کیریکٹر بہت بلند ہوگا، اور جس کا کیریکٹر بلند ہے تو پھر یہ آیتیں نور علی نور ہوتی ہیں. اگر آپ نے بار بار اس کو پڑھنا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا کہ وہ آیت کیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور جو اللہ نے اس کی اگزامپل دی کہ وہی اس شخص کے اوپر جب جاتی ہے جس کا دل نورانی ہوتا ہے، یعنی یہ وہی خود نور ہے، سراپا نور ہے. جب یہ ایک نورانی قلب پر اترتی ہے تو پھر نور علی نور ہوتی ہے، جس کی اگزامپل اللہ نے دی کہ وہ جو تیل تھا کس کا تھا، بہت اچھے پودے کا، زیتون کا تیل. اللہ فرما رہے ہیں وہ بغیر جلائے وہ شائن کر رہا ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے دور سے کہ کوئی چیز چمک رہی ہے بغیر جلائے. اللہ نے اس کی اگزامپل دی کہ ایک نورانی دل پر جب یہ نورانی کلام نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، تو وہ انسان نور علی نور ہوتا ہے، اور وہ اس کے اندر سے جو شگوفے پھوٹتے ہیں اور اس کے اندر سے جو باتیں نکلتی ہیں کہ وہ خود تو اپنے آپ کو معطر کرتا ہے. وہ ایسی لائٹ بنتا ہے کہ کچھ لائٹیں ہماری اسٹریٹ کو روشن کرتی ہیں، کچھ لائٹیں ہمارے صرف کمرے کو روشن کرتی ہیں، لیکن یہ وہ لائٹ بنتا ہے جو انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کو لائٹننگ دیتا ہے. تو اللہ ہمیں ایسے چن لے. آئے تو ہیں جب دن پورے ہی کرنے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے اچھے کام کرا لے. تو دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے کہ خوش فہمیوں سے نکل آئیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت اللہ کے
اللہ کے دیے ہوئے پر جھک جاؤ. یہ مت بولو کہ یہ تو تھا ہی میرا حصہ، میرے ہی حق کا تھا، میرے لیے ہی تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کفر کرے گا ہم اس کو غلیظ عذاب چکھائیں گے. یہ دنیا میں جو تمہیں خوشیاں مل جاتی ہیں بغیر تمہارے ایفرٹس کے بھی، تو اس سے خوش فہمی کا شکار مت ہو جاؤ کہ آخرت بھی مل جائے گی. آخرت ہی تو وہ واحد جگہ ہے جہاں عمل کا بدلہ ملنا ہے. یہ کنکلیوژن تھا جو میرے نزدیک تھا. یہ یہاں تو پھر مل جائے گا، قیامت میں تم کو ایسے ہی نہیں ملنے والا. اس کے لیے کوشش ضرور کرنا اور اس کے لیے گھر سے آپ کو اپنی تربیت کرنی پڑے گی. یہی اگزامپل اب آپ دیکھیں دوبارہ آ رہی ہے. حیرت کی بات ہے، اسی بالکل سمجھے تھن لائن کا کچھ فرق ہوگا. یہی بالکل اللہ کا کلام جو اتنا پریشیس کلام ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کچھ اور باتیں ہوں، اللہ نے اسی سے ملتی جلتی دوسری اگزامپل بھی یہی دے دی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، پیچھے کیا تھا؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، یہی تھا. دیکھیں ادھر بھی یہی آ رہا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر، اعرض اعراض کرتا ہے، اگنور کرتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو بچا لیتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اپنے پہلو بچا کر نکل جاتا ہے، اعراض کرتا ہے، اگنور کرتا ہے. انہوں نے اکڑ جانا لکھا ہے، ایسے ہی اپنا پہلو بچا کر نکل جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب اسی انسان کو چھوتی ہے شر، بدترین تکلیف یا کوئی تکلیف، جہاں وہ اگنور کر نکلا تھا کہ اب پتہ ہے مجھے کیا بنا رہے ہیں اور ابھی میں نہیں بیٹھتا اور میں نہیں سنتا، ابھی ٹائم نہیں ہے، ہاں میں نے پڑھا ہوا ہے، مجھے سب پتہ ہے. یعنی انسان اعراض کرتا ہے اللہ کی بات پر. اور اسپیشلی یہ کون سا دور بتایا جا رہا ہے؟ جب اللہ ہم پر انعام کرتے ہیں. انعام کا معنی ہے ساؤنڈ لائف. جب ہم خوشیوں میں ہوتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں، جب ہم سکون میں ہوتے ہیں، تو اگنور کرتے ہوئے اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور جب چھوتی ہے اس کو شر، تکلیف، فذو دعاء عرید. ایمانداری سے بتائیے گا یہ بھی بالکل ہمارے لیے ہے، بالکل مجھے لگتا ہے ہمارے لیے ہے کہ ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہماری سجدوں کی کیفیت کچھ اور. ایون ہمارے نوکروں کو بلانے کا انداز اتنا نرم، اتنا ہمبل، اتنا بہترین ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارے نوکر بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ باجی اتنی اچھی کیسے ہو گئی ہیں. یعنی اتنا جب ہمیں کوئی چیز جھنجھوڑ لیتی ہے نا تو ہمارے اندر کی ساری اکڑ ختم ہو گئی ہوتی ہے کہ ہم ہاں بیٹا، اچھا بیٹا، ایسے کر کے کہ ہم تو ٹوٹے ہوئے انسان ہیں، آنکھیں موٹی موٹی اور سجدے تو بہت ہی لمبے پیارے سے، اور رونا تو یوں آ رہا ہوتا ہے، ایسے نکل رہا ہوتا ہے آنسو. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں تکلیف آئے پھر تم رو، پھر تم لمبے لمبے سجدے کرو اور پھر تم لمبی لمبی دعا کرو، تو تم ایک سٹیبلٹی کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم پھر سٹیبل کیوں نہیں انسان ہو کہ خوشیوں میں بھی وہی انسان ہو، غم میں بھی وہی انسان ہو. غم میں بھی آپ کو پتا ہے کوئی وظیفے کرنے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میں اللہ کے قانون کے مطابق اپنے معاملات کو نہیں سدھاروں گا. وظیفہ کچھ بھی نہیں دے سکتا مجھے. اگر وظیفہ کچھ دے سکتا تو یونس علیہ السلام اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بیمار نہیں پڑ جاتے. وہ وظیفہ کاٹتے اور فوراً سے ان کو مچھلی جو اس نے پھینکی تھی وہ پہلے ہی پھینک دیتی، وہ بیماری نہیں پڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ بس اپنے معاملات کو خود ہی ٹیکل کرتے ہیں. تو ہم نے غور کرنا ہے کہ وے آؤٹ کے لیے اور برداشت اور برائی جب بھی آ جائے تو اس سے پہلے جب ہم سدھرے ہوئے ہوتے ہیں تو تکلیف کم ہوتی ہے. جب ہم سدھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، نیک ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں اور تکلیف آتی ہے نا، آپ یقین جانیے وہ دل کو تکلیف نہیں ہوتی، فزیکلی ہوتی ہے تکلیف کہ ہم اچھے بھی تھے، ہم نے ابھی صدقہ بھی کیا، ہم نے لڑائی بھی نہیں کی، ہم نے پیار سے جواب دیا، پرابلم آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. لیکن ہم نے کسی سے جھگڑا کیا ہوتا ہے، گالیاں بکی ہوتی ہیں، حرام کھایا ہوتا ہے، حرام دیکھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ گچی مروڑتے ہیں تو ہمیں اور تکلیف ہوتی ہے. ہاں میں نے بہت غلطی کی تھی، میں نے یہ غلط کام کیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ مجھے بھی سمجھ آ جائے.
آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ ریپیٹڈلی دیکھیں آپ کے دوسری اگزامپل آ رہی ہے کہ جب ہم انعام کرتے ہیں جیسے خوشحال دنوں میں ہوتے ہو تو اعراض کرتے ہو، جب تمہیں پرابلم پہنچتی ہے تو فضو دعائیں ارید، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہو. تو ادھر بھی میں اور آپ ایز اے فرینڈ ڈسکس کیا کریں گے کہ ہمیں ایک دعا کا پارٹ دینا چاہیے، ہمیں اچھی سی نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں تھوڑی دیر سر جھکا کر خوشیوں کے دنوں میں بھی بیٹھنا چاہیے، ہمیں خوشیوں میں بھی تہجد پڑھنی چاہیے، ہمیں خوشیوں میں بھی صدقات کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نرم لہجے کو خوشیوں میں بھی استعمال کرنا چاہیے کہ تکلیف میں ہم پھر سیدھے نہ ہوں، ہم ہمیشہ سیدھے ہی رہیں. یہ پوائنٹ میں نے سمجھا. اب جناب آ جائیے کہ اینڈ ہو رہا ہے سورت کا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ذرا لوگوں کو دعوت دے کر یہ تو کہو. کیا کہو؟ غور سے دیکھیے، ہم سب کو بھی اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا رائے ہے تمہاری. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے نبی پوچھ رہے ہیں. ارأیتم، اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا کلام ہے. اے نبی ذرا پوچھو تو صحیح، ارأیتم کیا رائے ہے تمہاری، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو، ثم کفرتم، اور تم اس پر کفر کر رہے ہو. یعنی دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر سوچو، غور سے سوچو کہ یہ جو تم قرآن پڑھتے ہو یہ ہے ہی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم اعراض کرتے ہوئے، تم اگنور کرتے ہوئے، تم اس پہ توجہ نہیں دیتے، تم اپنی ڈیوٹی نہیں بجا لا رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو. بھی مذکر واحد، کوئی 6 کتابوں کے ساتھ ہمیں اس قرآن کو پکڑنے کا حکم نہیں ہے. یہ اتنی چھوٹی سی کمپیکٹ بک یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگائی ہے، تو تم اس کا کفر کرتے ہو. تو پھر من ادلہ، تو پھر بتاؤ اے لوگوں کیا رائے ہے تمہاری، تم خود بتاؤ. من ادلو، تم خود بتاؤ کہ اگر تم اس قرآن کو کفر کر جاتے ہو مانتے ہوئے یا نہ مانتے ہوئے، اور یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، تو بتاؤ من ادلو، کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، ممن ہوا فی شقاق، اس شخص سے جو مخالفت میں دور تک نکل چکا ہے کہ جی قرآن سے قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا، قرآن ان 6 کتابوں کے بغیر نہیں سمجھا جائے گا، تو بھائی ہم شیعوں کے یہاں جا کر سیکھ لیں. نہیں شیعہ تو صحیح پڑھاتے ہی نہیں ہے. تو اگر ہم حنفیوں سے پوچھ لیں کہ ہم اہل حدیث کیا پڑھ لیں، نہیں حنفیوں کے آپ کو زیادہ اچھی بات ملے گی. شافیوں سے پوچھو، کہا حنفی کو تو رہنے دو، اہل حدیث کو بھی رہنے دو، بیسٹ شافعی ہوتے ہیں. یہ والا حال ہمارا ہو چکا ہے. تو اے لوگوں ذرا غور سے سنو کہ قرآن ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی حدیثیں نہیں بھیجی گئی تھیں، اور اللہ نے کہا تھا کہ میرے ہی ذمے اس کا جمع کرنا اور میرے ہی ذمے اس کا سمجھانا ہے. تو اے نبی آپ نے پڑھنے کی اتباع کرنی ہے اور میں اس کو بیان کرتا رہوں گا. تو تفسیر القرآن بالقرآن ہے. تو بتاؤ کون ہے وہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا جو مخالفت میں دور جا چکا ہے، اتنا دور جا چکا ہے. لیکن میں تو پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ پاسبلٹی ہے لائف میں، آپ کتنا بھی دور چلے جاؤ، کتنا بھی دور، 7 سمندر پار آپ کتنا دور چلے جاؤ، لیکن اگر آپ زندہ ہو تو آپ بہت خوش نصیب ہو، بہت چانسز ہیں آنے کے. ہاں بس جب موت کا فرشتہ آ جائے گا سارے چانسز دور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اے لوگوں ضد میں اگر دور جا چکے ہو، آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اپنے اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ ایک اور وعدہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا. یہ اللہ کا ایکچولی وعدہ ہے، سارٹ آف وعدہ ہے. سنوریہم، جلد ہم دکھائیں گے ان لوگوں کو جو مخالفت میں دور جا چکے ہیں نا اس قرآن سے، ہم ان کو دکھائیں گے. اب اللہ کیسے دکھائیں گے، یہ اللہ کا معاملہ اللہ پر ہے کہ جلد ہم دکھائیں گے ان کو ہماری نشانیاں آفاق میں بھی. آفاق مین اسپیس میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا، اس نے کیا تو اس کا انجام ایسے ہوا، اس نے کیا اس کا انجام ایسے ہوا، یہ بھی دکھائیں گے. یعنی آفاق میں، اسپیس میں، دوسروں کو بھی دکھا کر. وفی انفسہم، اور اگر تم نے آفاق، اسپیس اور 3rd پرسن سے نصیحت حاصل نہیں کی نا تو پھر تمہاری اپنی نفس میں اللہ تمہیں دکھائیں گے.
اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی پر ہیں اور ہمیں عقل نہیں آ رہی، قرآن پڑھانے کے بعد بھی ہمیں عقل نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ ہم واقعی بہت شرمندہ ہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں میں تمہیں پہلے تھرڈ پرسن سے عقل دلاؤں گا، تم پر ایفلیکٹ نہیں ہوگا، مطلب تم پر اٹیک نہیں کروں گا، پہلے میں آفاق میں اسپیس میں تمہیں دکھاؤں گا، پھر بھی تم کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر تمہاری اپنی نفس میں تمہیں دکھاؤں گا. پروردگار ہماری نفس پر معاملہ آئے اس سے پہلے ہمیں سدھرنے والا بنا دیجئے. اور یہاں تک اللہ وعدہ دے رہے ہیں حتی یہاں تک تمہیں دکھاؤں گا حق، یتبین لہم بیان ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا ایسے لوگوں کے لیے، انہ الحق کہ وہ اللہ ہی حق ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نصیر بچانے والا قیامت میں نہیں ہے. بات یہ تھی کہ تمہیں دنیا میں تو میں پھر کچھ دے دیتا ہوں، آخرت میں تمہارے عمل کی وجہ سے ہی کچھ ہو سکے گا. بات پوری پیچھے سے یہی آ رہی تھی. آخری آیت جو 24 پارے کی تھی اس سے ہمارا پورا جوائننگ تھا اینڈ تک کہ اگر تم شک کی کیفیت سے نہیں نکلو گے تو تم علم کیسے حاصل کرو گے؟ تم علم حاصل کرو تو تمہارا شک دور ہوگا، جب شک دور ہوگا تو تمہارے اندر سٹیبلٹی ہوگی، اور جب تمہارے اندر سٹیبلٹی ہوگی تو تم ایک خود غرض انسان نہیں ہوگے کہ تکلیف میں اللہ کے اور خوشحالی میں اعراض کرنے والے. تم ایک ہی طرح کے ابراہیم علیہ السلام کے طرح ایک انسان ہو جاؤ گے کہ تمہارے اندر سٹیبلٹی ان کی طرح آ جائے گی. لیکن اے لوگوں میں پھر بھی تمہیں آفاق میں دکھاؤں گا نشانیاں، میں پھر تمہاری اپنی نفس پر دکھاؤں گا نشانیاں، یہاں تک کہ میں بیان کروں گا تمام لوگوں کے لیے کہ انہ الحق کہ وہ اللہ کی باتیں بالکل برحق ہیں، سچ ہے. تو اولم یکفی کیا نہیں ہے کافی تیرے رب کے لیے کہ انہ علی کل شیء شہید، تیرے لیے یہ کافی نہیں؟ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ یعنی کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ہاں جی اللہ بالکل، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی اور ہم پر شاہد بنے، آپ کافی ہیں ہمارے لیے. بلکہ اللہ کی رحمت ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں کلیئر بتا دیا، سب سے جان چھوٹ گئی، سب غیر اللہ کا ڈر ختم ہوا. اب ڈر ہے تو اپنے کیریکٹر پر سارا کے سارا ڈر ہے کہ ہم اچھے انسان ہیں کہ نہیں آپ کے نزدیک. تو اللہ اے لوگوں سنو، غور سے سنو، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. اصل بات یہ ہے کہ بندے نے ابھی تک قرآن پڑھ کر اپنا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل علم کے ساتھ نہیں بنایا کہ اللہ سے ملاقات لازمی ہے، اللہ کی ملاقات ضرور ہوگی. انہم فی مریۃ بے شک یہ لوگ شک کی کیفیت میں رہے، من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے، ملاقات کی حقیقت سے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو کہہ رہا ہے کوئی اللہ نے نہیں اٹھانا اور کوئی اللہ سے ملاقات نہیں ہونی، ایک ہمارا ڈائمنشن. سیکنڈ ڈائمنشن کہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ وہ شک کی کیفیت میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے کہ مجھے یہ نبی بچا لے گا، مجھے بچے بچا لیں گے، مجھے حافظ قرآن، مجھے بکرے گائیں بچا لیں گے، مجھے سورہ رحمان بچا لے گی اور مجھے سورہ ملک بچا لے گی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ شک کی کیفیت میں مبتلا ہیں میری ملاقات کی حقیقت سے، اپنے رب کی ملاقات کی حقیقت سے. تو سن لو اے لوگوں، اللہ ریپیٹ ہو رہا ہے، سن لو اے لوگوں، اللہ انہو بکلی شیء محیط کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے. کسی غیر اللہ کی طاقت نہیں، کسی نبی ولی کا بھی یہ کام نہیں کہ کسی بندے کا پورا احاطہ کر سکے. تو آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت اینڈنگ ہے، کتنا اللہ مجھ کو اور آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کانسیپٹ کو درست کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بنا دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.